بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ هو الفقہ الأکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر والغرر وبہ الہدایۃ ومنہ البدایۃ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایۃ وعین العنایۃ وحسن الکفایہ۔ بند کرو بیٹا۔ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي والشافعي وأحمد الكرام، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا. وفي مقام الآخر قال الله جل وعلا في القرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفي مقام الآخر قال الله جل وعلا في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي مقام الآخر قال الله جل وعلا في القرآن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین۔ بنیادی طور پر میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بالکل سیدھی طرف بیٹھے ہوئے میرے مسلک کے اہل السنہ والجماع کے ایک عظیم الشان اور ایک نہایت ہی جلیل القدر قبلہ استاذ القراء، استاذ الحفاظ الکثیرہ، حضرت قبلہ قاری کاشف قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میرے محسن، میرے دوست، مجھ سے بے لوث محبت کرنے والے قبلہ سید احمد علی شاہ صاحب باپو قبلہ، اور صاحب خانہ اور آپ تمامی احباب، میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، اور میرے دائیں طرف ایک اور بھی معزز اور مکرم شخصیت تشریف فرمائے، میں ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں۔ میرے عزیزوں، بنیادی طور پر یہ جو محافل ہوتی ہیں، اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں، دراصل یہ تقریر کی محافل نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ تدریس کی محافل ہوتی ہیں، اور میں بذات خود بھی ایک مدرس آدمی ہوں، میں مقرر آدمی نہیں ہوں، اور مجھے اس طرح کی محافل میں گفتگو کرنا ایک اس اعتبار سے اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کی محافل میں چنیدہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ گزشتہ دنوں اب یہ ساری میں نے گفتگو کر دی، میں اب آگے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، چونکہ مختصر وقت میں چاہوں گا کہ آپ کو کچھ زیادہ باتیں عرض کر دوں۔ گزشتہ دنوں کینیڈا کی سرزمین پر ایک عالم دین نے تقریر کرتے ہوئے، اچھا پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ میں باتیں کھلی کھلی کرتا ہوں، میں سادات گھرانے کا آدمی ہوں۔ ڈر نام کی گھٹی ہماری ماؤں نے ہمیں نہیں دی، خوف اور ڈر نام کی گھٹی ہماری ماؤں نے ہمیں نہیں دی۔ ہماری گھٹی میں جو ہے ہماری ماں نے جو ہمیں گھٹی دی ہے وہ مولا علی کے نام کی دی ہے۔ تو مولا کائنات، مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم کی گھٹی کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ حق بات کی جائے اور اس کو لوگوں تک جو ہے وہ کنویئر کیا جائے، لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ میرے عزیزوں، بات یہ ہے، گزشتہ دنوں ایک عالم دین، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے، مجھے اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، انہوں نے کینیڈا میں ایک جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے کچھ باتیں کی، بعد میں انہوں نے رجوع بھی کر لیا، توبہ بھی کی اپنے طور پہ۔ قطع نظر اس کے، یعنی کہ اس بات کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں کہ ان کا رجوع، ان کا توبہ وہ شرعی طور پر ہے یا نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ان کے مذہب، ان کے مسلک کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کیا کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں اس کو بھی ایک طرف رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے ان لوگوں سے بھی جو ان کے مقتدر اور معتبر ان کے ہاں جو لوگ ہیں ان سے بھی ہمارے روابط گائے بگائے رہتے ہیں، چونکہ ہماری جو فیلڈ ہے وہ ایک ایسی فیلڈ ہے، مناظرانہ فیلڈ ہے، تو اس طرح کے لوگوں سے ہمارے روابط رہتے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ ان کی توبہ، ان کا رجوع وغیرہ وغیرہ، اس کی کیا حیثیت ہے عند الشرع یا عند العلماء، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔
وہ ان کا اور اللہ جل مجدہ کریم کا معاملہ ہے. میں کسی کو ٹونٹ بھی نہیں کر رہا، آپ کو نفس مسئلہ جو آگے آ رہا ہے اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ نوبت آئی کیوں کہ ایک آدمی منبر رسول پر بیٹھ کر دیار غیر میں مغرب کے اندر بیٹھ کر، کینیڈا جیسے ملک کے اندر بیٹھ کر یہ کہے کہ نبی کے اندر فالو کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں ڈر کر تقریر کرنے کا بالکل قائل نہیں ہوں. اگر میں ڈر کر تقریر کرتا تو پتہ نہیں میں آج کہاں سے کہاں ہوتا. ایک بات یہ کرنا کہ نبی کے اندر، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کچھ باتیں کر رہا ہوں نقل کفر نباشت کے تحت. نبی پاک علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ امی تھے، تو اس وجہ سے آپ کے اندر جو ہے وہ فالو کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ بات کرنا کہ قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر جب قرآن نازل ہوا تو چونکہ نبی پاک کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. میں 3 باتیں کروں گا اور تینوں باتیں آپ کو سمجھاؤں گا. نبی پاک کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ قرآن مجید کے اندر گرامیٹیکل مسٹیک رہ گئی ہے، اور وہ انہوں نے غلط لکھا صحابہ نے، اور اس طرح پھر آگے چلا آتا رہا اور آج تک وہ غلط لکھا ہوا ہے. اور اب ان کے کہنے کا مقصد یہ ان کی ورڈنگ نہیں، یہاں تک ان کی ورڈنگ تھی، اب میں آگے بتا رہا ہوں. تو یعنی مطلب یہ کہ اب قیامت تک قرآن کے اندر، اب یہ میری ورڈنگ ہے، مطلب یہ کہ اب قرآن کے اندر جو غلط لکھا ہوا ہے تو وہ غلط لکھا رہے گا، جو گرامیٹیکل مسٹیک ہے تو وہ مسٹیک رہے گی. ساتھ میں بظاہر کا لفظ بھی کہا. میں منوعاً ہر بات آپ کو عرض کروں گا. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اب ہم ان تینوں باتوں کو بے ترتیب لے لیتے ہیں. ایک کلاس آپ یوں سمجھے کہ کلاس روم لگا ہوا. وہ بیٹا تھوڑا مہربانی کرو. اب یوں سمجھے کہ کلاس لگی ہوئی ہے اور اس کلاس میں ہم بیٹھے ہوئے ایک مسئلہ حل کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ جو انہوں نے یہ بات کی کہ قرآن مجید کے اندر کچھ گرامیٹیکل مسٹیکس آ گئیں بظاہر، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. قرآن مجید اور فرقان الحمید میں جو گرامیٹیکل مسٹیک کا جو کہا جا رہا ہے، یہ تینوں باتوں کی نوبت کیوں آئی؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ علی احمد شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، یہ میرے ساتھ پڑھتے رہے، مجھ سے سینئر تھے. ہوتا یہ ہے کہ آپ جس ادارے میں، جس مدرسے میں، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں، جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کا ایک کچا ذہن ہوتا ہے، تختی ہوتی کچی. آپ نے تختیاں دیکھی ہوں گی، جو پرانے زمانے میں جو لوگ پڑھے انہوں نے تختیاں دیکھی ہوں گی، وہ اس کے اوپر جو ہے کھاچن پھیرتے تھے. تو بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کچی تختی کی طرح ہوتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کے دماغ میں اگر ابتدا سے ڈال دیا جائے، یہ بات ڈال دی جائے، پھر ہم ان باتوں کی طرف آتے ہیں. یہ بات اگر ڈال دی جائے کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے، ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 کان ہمارے بھی 2 کان، ان کی بھی 10 انگلیاں ہماری بھی 10 انگلیاں، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے تھے ہم بھی سوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کوئی ایسی کوئی خصوصیت، کوئی آپ کے ذات کے اندر، آپ کے جسم مقدس کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح ایک عام انسان تھے. پھر بچے کے ذہن کے اندر یہ ڈال دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر جب یہ بات ڈل جاتی ہے تو یہ اس کا وظیفہ بن جاتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے. جب اس طرح کی باتیں بچے کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، اس طرح کے بھونڈے قسم کے اور اس طرح کے خطرناک قسم کے نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ بندہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتا رہا، آپ علیہ السلام لکھاتے رہے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس وجہ سے وہ گرامیٹیکل مسٹیک رہ گئی، تو جو ہے وہ اب قیامت تک وہ بظاہر وہ قرآن پاک کے اندر مسٹیک رہے گی.
अब एक बच्चा वो है कि जिसको बुनियादी तौर पर ये पढ़ाया जा रहा है, ये बातें पढ़ाई जा रही है, और एक बच्चा वो है जो उस मदरसे में पढ़ता है कि जिस मदरसे में ये कहा जाता है कि अल्लाह की सरतब कदम शान है, ये इंसान ही इंसान, वो ये इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है ने, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक बच्चा इस तरह के मदरसे में पढ़ता है, उसको उस्ताद कहते हैं कि बेटा देखो, नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर कोई कपड़े पहनते थे, सैयदी आला हज़रत से सवाल किया गया, भाई थोड़ी सी मेहरबानी करना, आप थोड़ी सी मेहरबानी करना, थोड़ी सी, मैं नाराज नहीं होना, मैं आप अगर कहेंगे तो आपके पाँव भी पकड़ूंगा, लेकिन अब आप उठिएगा नहीं, मैं रिवायती तकरीर नहीं कर रहा, मैं आपको मसला समझा रहा हूँ। अब एक बच्चा वो है कि जिसको ये समझाया जाता है कि भाई देखिए सैयदी आला हज़रत के पास एक सवाल है, साहिल ने सवाल किया, उसने पूछा कि ये बताइए कि क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो कपड़े आपने ज़ेब तन फरमाए, और वो 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा ज़ेब तन फरमाए, क्या 1 दिन से ज्यादा ज़ेब तन फरमाए, अरब के तपते सहरा के अंदर जहां हर वक्त धूल मट्टी उड़ती है, तो वो कपड़े जो है उनके ऊपर मट्टी भी लगती है, तो वो कपड़े मैले भी होते हैं, तो क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम के कपड़ों को गंदा कह सकते हैं? अब ये आला हज़रत से सवाल हुआ। एक वो बच्चा है कि जिसको मदरसे के अंदर ये समझाया जा रहा है, सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि उस आदमी के मुंह में खाक ना पड़ जाए जो नबी पाक के कपड़ों को गंदा या मैला कहे। कहा यूं ना कहो कि नबी पाक के कपड़े गंदे हो गए, बल्कि यूं कहो कि मट्टी नबी पाक के कपड़ों का बोसा लेने के लिए आपके कपड़ों से चिपक गई। अब एक वो मदरसा है, मैं पढ़ रहा था, मैं मुअत्ता इमाम मालिक सैयद बारकल्लाह शाह साहब हमारे उस्ताद थे, पहलवान थे, 6 साढ़े 6 फीट का रोजाना वर्जिश करते थे, बड़े जो है वो कबड्डी करने वाले आदमी थे, 40 साल उन्होंने दर्स व तदरीस का सिलसिला किया। मैं उनके पास बैठा हुआ मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ रहा था। अब वो इबारत भी मुझसे पढ़ाते थे, तर्जमा भी मुझसे करवाते थे। हदीस आई, हदीस का तर्जमा ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खजूर की छाल के ऊपर आपने आराम फरमाया। खजूर की जो होती है वो लंबी लंबी जो उसके पत्ते होते हैं खजूर की टहनी के, उसके ऊपर आपने आराम फरमाया। आप अलैहिस्सलाम जब आप उठे तो आपकी कमर मुबारक पर जो है वो खजूर की छाल की चटाई के निशान पड़ गए। तो अब ये जब मैंने अरबी इबारत पढ़ी तो मुझे शाह साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा, शाह साहब आज तर्जमा आप नहीं करेंगे, आज तर्जमा मैं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की हदीसों का तर्जमा किस तरह होता है। तो मैंने कहा जी शाह जी केवल, मैंने कहा उस्ताद साहब जी करें तर्जमा। तो आपने फरमाया बेटा इसका तर्जमा ऐसे करेंगे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खजूर की छाल की चटाई को शरफ बख्शा। आप अलैहिस्सलाम खजूर की छाल की चटाई पर आराम फरमा हुए, वो मुशर्रफ हुई। अब ये शरफ और मुशर्रफ आप समझते हैं, मुशर्रिफ नबी पाक हुए शरफ देने वाले, और मुशर्रफ जिसको शरफ दिया गया वो चटाई हुई। फिर आगे फरमाया कि इसका तर्जमा यूं होगा कि उस खजूर की छाल की चटाई ने इस मौका को गनीमत जाना, सरकार के मुबारक जिस्म के बोसे ले लिए, और जब किसी के जिस्म का बोसा जी भर के लिया जाता है तो निशान बाकी रह जाता है। नबी पाक उठे तो बोसों के निशान आपकी पीठ मुबारक पर जाहिर नजर आ रहे थे। अब एक मदरसा मेरे अजीजों वो है, वहां पर यह सिखाया जाता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, एक मदरसा वो है वहां पर यह सिखाया जाता है कि जी बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है। मैं आपको कुछ ईमान अफरोज बातें बता के आगे चलूंगा, आपको मेरी बात समझ, मैं भी तमीद बांध रहा हूँ, तमीद समझते, एक मुकद्दमा बांध रहा हूँ ताकि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है, बिल्कुल आखिरी अब्वाब के अंदर, किताबुल बिर्र वस्सिला के अंदर। नबी पाक के एक सहाबी हजरत महमूद बिन रबीअ, क्या नाम है? महमूद बिन रबीअ। क्या उम्र है बेटा आपकी? आप उनके वालिद साहब 11 साल। आपका बेटा? आपका बेटा कोई 7 साल का बच्चा बैठा हुआ है, 7-8 साल का बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर, मुझे वो लग रहा है वो बच्चा। बेटा आपकी उम्र क्या है? हाँ, खड़े हो जाए, वहीं पे खड़े।
1 साल इससे बड़े होंगे, हजरत महमूद बिन रबीع साहबी हैं। बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। पर खड़े रहना बेटा, इस बच्चे को देखते रहिए। मैं हदीस पढ़ते 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 इस हदीस पर पहुंचा जो इन से रिवायत है, इस तरह की इस उम्र के साहबी से रिवायत है। अब वो हदीस क्या है? बड़ी ईमान अफरोज हदीस है। हुआ ये कि वो हजरत महमूद बिन रबी जो गज़वा खैबर से जब वापस आए, गज़वा खैबर से वापस आए, तो वो साहबा की जो मजलिस लगती थी, इल्म की मजलिस, जो यूनिवर्सिटी थी मदीने के अंदर, सुफा की जो यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर बैठने लगे। साहबा किराम कुरान की आयत पढ़ते, वो तर्जमा करते, उसकी तफसीर बयान करते, उसके जो है वो असरार और रमूज बताते, ये कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, कैसे नाजिल। और सारे साहबा ने देखा, उन्होंने कहा यार ये इतना सा बच्चा है, इतना कम उम्र बच्चा है, ये इतने बड़े बड़े मसाइल बता रहे, बुखारी का रावी है, तो ये इतने बड़े बड़े मसाइल बता रहे। और फिर इमाम बुखारी से पूछो कोई आपको क्या लगी कि इतने से बच्चे से हदीस ले रहे हैं? नहीं समझ आई आपको बात? तो साहबा ने उनसे पूछा कि क्या बात है। अब जरा ईमान अफरोज बात सुनिएगा, क्या बात है। मैं इस हदीस को इबारत पढ़ के आगे निकला तो मुझे उस्ताद साहब ने रोका, कहा बेटा इसका तर्जमा मैं बताऊंगा आपको कैसे करना। हदीस क्या थी? जब साहबा ने पूछा तो उन्होंने अपना वाकया सुना। उन्होंने कहा गज़वा खैबर से मैं अपने वालिद साहब के साथ गया हूं, तो वापस आ रहे थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम वुजू फरमाने के लिए एक कुएं पर तशरीफ फरमा हुए। यानी कि तर्जमा यही होगा कि नबी पाक ने कुएं को शरफ बख्शा। समझ आई? यानी कि आप अलैहिस्सलाम ने, हमारा विजदान ये कहता है कि जिस कुएं में आप अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ डाल दिया, उस कुएं की रगों का रिश्ता हौज़े कौसर से जोड़ दिया। अब अगर कोई ये कहे कि ये किस किताब में लिखा है, तो ये इस किताब में लिखा है। जिस कुएं में महबूब ने कुल्ली फरमा दी, कुल्ली फरमा दी, वो खारी कुआं मीठा हो गया। क्या मतलब हुआ कि उस कुएं का रिश्ता रसूलुल्लाह ने हौज़े कौसर की नहर से जोड़ दिया। एक कुआं था, उसका नाम था गसान, कड़वा कुआं। गसान का मतलब क्या होता है? कड़वा कुआं, कड़वा पानी। वहां के रहने वाले लोग आए नबी पाक के पास, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कुआं कड़वा, पानी कड़वा है, दुआ फरमाए। आपने फरमाया कि उसका नाम है नौमान। कहा क्या नाम है? कहा गसान। कहा उसका नाम है नौमान। सरकार ने ये फरमाया इसका माना है मीठा पानी। अब वो साहबी थे ना, उन्होंने पूछा नहीं लो चंगी गल होई, पंजाबी समझते हो? हाँ, लो चंगी गल होई, ना कोई दुआ की थी, ना कोई दम कीता थे, ना फातिहा थे, ना दुरूद। तो इंज ही कह देता जी नौमान, मिठा हो गया। साहबा को यकीन था कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो दिन को कह दिया शब तो रात होके रही। साहबा किराम गए, कहा निकालो पानी, महबूब ने कह दिया मीठा है तो मीठा है। अब वो वाकया सुना रहे, वो बीच में ये बात आ गई थी, वाकया सुना रहे महमूद बिन रबी। वो कहते नबी पाक ने कुएं को शरफ बख्शा, कुएं पर बैठे। अब तर्जमा ये बनता था, अब सुनिएगा, तर्जमा ये बनता था आप अलैहिस्सलाम ने गरारा फरमाया और ऐसे करके अपने मुंह मुबारक से पानी को फेंका। तर्जमा ये बनता था, ठीक है, तर्जमा दुरुस्त है। लेकिन उस्ताद साहब ने कहा बेटा रुक जाओ, यहाँ ये तर्जमा नहीं होगा। अफगानी उस्ताद थे, बहुत बड़े आलिम थे। कहने लगे बेटा रुक जाओ, यहाँ ये तर्जमा नहीं होगा। मैंने कहा जी क्या तर्जमा होगा? फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने उस कुएं को, उस दुनिया के कुएं के पानी को अपने मुबारक मुंह के अंदर लेकर जन्नत के पानी से ज्यादा कीमती कर दिया। अरे जो पानी महबूब के मुंह में आ गया शाह साहब, जो पानी, हाँ, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो गुल के लब हाय नाजुक कुन के, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में, जिसकी हर बात वही खुदा। उस मुंह के अंदर सरकार ने मुबारक मुंह के अंदर पानी को लिया, जन्नत की नहरों के पानी से उसको ज्यादा कीमती किया। अब मैंने कहा उस्ताद जी आगे तर्जमा क्या होगा? लफ़ज़ रसूलुल्लाह, लफ़ज़ रसूलुल्लाह। मैंने कहा उस्ताद जी इसका तर्जमा तो यही होगा कि नबी पाक ने पानी को फेंक दिया मुंह में से। और मैं ना बेटा, इसका तर्जमा ये नहीं होगा। इसका तर्जमा ये होगा कि
نبی پاک نے اس زمین کو رشک فلک بنایا جس پر اپنے منہ کی کلی کا پانی ڈالا. آسمان بھی آج زمین کے اس حصے پر رش کر رہا ہوگا کہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ محبوب نے اپنے مبارک منہ میں پانی لے کر تیرے اوپر ڈالا ہے. اچھا اب جو بات میں کر رہا تھا وہ صحابی کہتے ہیں اب یہ سبق ہمیں اگر اعلیٰ حضرت نے پڑھایا تو ہم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں جی جو ایسی باتیں کرے وہ بریلوی ہے, جو اس طرح کی باتیں کرے وہ کیا ہے؟ بریلوی. اب میں نے کہا یہ 6-7 سال کی عمر کے صحابی ہیں. اب سننا, حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے, حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے, توحید کے بادشاہ موحد اعظم حضرت عثمان غنی بیٹھے, مولا علی بیٹھے, امام حسن نجپال سرکار, امام حسین نجپال سرکار, حضرت ابو ہریرہ, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری, انصار صحابہ مہاجرین جو وہاں پر موجود تھے سارے بیٹھے ہوئے. صحابہ نے کہا بھائی کیا چھوٹا سا بچہ ہے, تو کیا قرآن کی آیتوں پر بحث کرنے لگے, یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا اصل ہوا یہ کہ محبوب نے کلی کرنے کے بعد جو پانی ڈالنا تھا نا سیدھی طرف, تو میں ٹائمنگ سیٹ کر کے پانی کے سامنے آ گیا. جیسے محبوب نے اپنا مبارک منہ کا پانی نیچے ڈالنا تھا میں نے وہ سارے کا سارا پانی اپنے منہ پر لے لیا. کہا جو ایسی باتیں کرے وہ بریلوی ہے. ہم نے یہ سبق خود نہیں نکالا, ہم نے یہ سبق صحابہ سے سیکھا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صحابہ کی سپاہ بنانا آسان ہے لیکن صحابہ کی نگاہ حاصل کرنا آسان نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ دیکھو ایک صحابی حضرت سعید بن معلہ. چلو یہ باتیں چل بیٹا بیٹھ جا, تو تھک گیا ہوگا, بیٹھ جا میرے بچے, اللہ تجھے جزائے خیر دے. آمین. اللہ تیری ماں کی گود کو سلام ہے کہ تو کھڑا ہوا ہے سرکار علیہ السلام کی حدیث سمجھانے کے لیے. یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ نبی پاک کی حدیث سمجھانے کے لیے کسی بچے کو کھڑا کیا گیا. یہ اس کی ماں کی کوئی نیکی ہے, اس کے باپ کا کوئی نیک کام ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں. ایک صحابی حضرت سعید بن معلہ, بخاری شریف کے اندر موجود ہے, حدیث موجود ہے. پھر میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. آپ لوگ تنگ تو نہیں ہو گئے؟ سعید بن معلہ جو ہے مسجد میں سب سے پہلے آتے تھے, سب سے آخر میں جاتے تھے, لیکن جو ہے وہ اب آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, یہ مسئلہ تو سب کو پتا ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا زیادہ ثواب ہے. لیکن بالکل پیچھے کھڑے ہونے کا, یہ امام ہے اور یہ آپ اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہوں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ہے. اگر امام سے تھوڑا سا اس طرف کھڑے ہوں گے تو ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا, تھوڑا اور ادھر ہوں گے تو اور کم ہوگا, تھوڑا اور ادھر ہوں گے. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ بالکل آتے سب سے پہلے تھے. مسجد نبوی اس وقت خالی ہوتی تھی لیکن وہ بالکل مصلی کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے تھے, وہ دائیں طرف یا بائیں طرف تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہوتے تھے. ایک دن حضرت عمر فاروق نے ان کو روک کر پوچھا کہ او بھائی تو اتنے پہلے آ جاتا ہے, تو پیچھے کھڑا ہو جایا کر, آپ پیچھے کھڑے ہو جایا کریں, پیچھے کیوں نہیں کھڑے ہوتے آپ, زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو نے کہا اصل بات یہ مجھے بھی پتا ہے, مسئلہ ثواب زیادہ ہوتا ہے لیکن ایک بات ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اصل میں اگر پیچھے کھڑا ہوں نا تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیا؟ کہا مسئلہ یہ کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک زلفیں ہیں نا, اتنی زلفیں کبھی آپ علیہ السلام رکھتے تھے, کبھی اتنی زلفیں رکھتے تھے, کبھی آدھے کان تک رکھتے تھے. تو کہا نبی پاک ان دنوں نبی پاک کی زلف مبارک یہاں تک آئی تھی. تو کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو زلفیں ہیں نا, جب آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے نا تو یہ ڈھلک کر چہرے پر آتی ہیں. نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ ڈھلک کر چہرے پر آتی کا وہ منظر بڑا حسین ہوتا ہے, وہ بالکل پیچھے سے نظر نہیں آتا. میں ادھر سائیڈ پہ کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, جو سائیڈ پہ کھڑا ہو کے اس منظر کو دیکھ رہا ہوگا, چلو اس نے چہرہ نہیں پھیرا ہوگا پورا, کم از کم ایسے تو کیا ہوگا نا, ایسے تو کیا ہوگا. کیا صحابی کو نہیں پتا تھا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے؟ کیا صحابی کو نہیں پتا تھا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں؟ علامہ بدر الدین عینی نے یہاں حاشیہ باندھا, فرمایا اور نمازیں تو صحابہ کی سب کی قبول ہیں لیکن جس عمل سے یہ نماز پڑھ رہے تھے نا سب سے زیادہ قبول ان کی ہے. سمجھ, آپ کو پھولوں کی ضرورت نہیں ہے, پھول جڑ رہے ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے, آپ چھوڑیں اس کو. میں آپ کو اب یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ جو طرز عمل, ایک صحابی ہے, یہ سعید بن معلہ کی آپ کو بات ہے,
ایک صحابی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، اکراش نام کے، کیا نام ہے؟ اکراش. یہ 100 سال تک زندہ رہے، 100 سال کے بعد بھی زندہ رہے. یہ صحابی ایک دن مسجد نبوی میں آئے تو سارے صحابہ ظاہر کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، ان کے جسموں کو پسینہ بھی آتا تھا، تو مسجد نبوی میں ان کے پسینے کی خوشبو آتی تھی. نہیں سمجھے آپ بات؟ اب ہم صحابہ کے لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، اگرچہ ہم نے صحابہ کی صفات نہیں بنائی لیکن ہم نے صحابہ کا ادب تو سیکھا ہے نا. ہم نے صحابہ کا ادب تو سیکھا ہے میرے عزیزو. اب وہ جیسے مسجد نبوی میں آئے نا تو سارے صحابہ نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا، سارے صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا. تو یہ ایک دم چونک گئی، یار یہ کیا بات، سارے صحابہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے. تو انہوں نے کہا سارے صحابہ نے، یار یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے؟ اتنی زبردست خوشبو، واقعی خوشبو تھی، کستوری سے زیادہ خوشبو. تو وہ سمجھ گئے، سب ذہن میں جیسے سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک دم ایسے جیب میں ہاتھ جلدی سے ہاتھ مارا. انہوں نے کہا بھائی میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے، کیونکہ صحابہ ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے تھے کہ تیرے پاس اتنے پیسے کتوں آئے، کتوں آئے نے تیرے کول اتنے پیسے. تو انہوں نے ایک دم ایسے جلدی جلدی جیب میں سے گیٹیاں نکالی. گیٹیاں سمجھتے ہیں؟ روڑے، چھوٹے چھوٹے پتھر، وہ جیب میں سے نکالے گیٹیاں، وہ جیب میں سے نکالی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سارے صحابہ نے ایسے کہا یہ اس میں سے خوشبو آ رہی، کہاں اس میں سے آ رہی؟ تو سب نے قریب ہو کے سونگا تو اسی میں سے آ رہی تھی. اب وہ صحابی سے پوچھا کہ بھائی اس کے اوپر تو کون سی خوشبو لگا کے آیا ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں محبوب کے ساتھ فلاں جگہ پر تھا، آپ علیہ السلام قضاء حاجت کرنے کے لیے گئے، آپ علیہ السلام نے پیشاب مبارک بول مبارک فرمایا، تو وہ جو آپ نے 2-3 گیٹیاں جو استعمال کی تھی، پتھر جو استعمال کیے تھے، آپ علیہ السلام آگے چلے، میں نے اٹھا کر ان کو جیب میں ڈال دیا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی جو باتیں کرے وہ بریلوی ہے. کیا ایسی باتیں کرے؟ بدعتیوں کا کام ہے. بریلوی لوگ یہ سب بدعت کرتے ہیں. دا بریلویان دے ٹول بدعتیان دے، ہمارے یہاں کہتے ہیں ادھر مانسیرا میں، دا احمد رضا خان ٹول بدعتیان دے. پشتو تھوڑی تھوڑی آتی ہے ہمیں، مالا پختو راضی لگ لگ راضی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو باتیں کرے تو صرف یہاں پر ایک بات، آخری بات عرض کر دوں. قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، قرآن کہتا ہے کہ خون کسی کا بھی پینا تمہارے اوپر حرام ہے اور کھانا بھی خون حرام ہے، سوائے کلیجی کے نبی پاک نے اس کو جائز قرار دیا. اب کیا ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے حجامہ کروایا. حجامہ سمجھتے ہیں؟ حجامہ کروایا. تو آپ علیہ السلام نے حجامہ کروانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر بن العوام کو اپنے حجامے کا جو خون نکلا سر سے، پیٹ سے، پیٹھ سے، وہ دیا کہ کہا جاؤ اس کو مکے میں کہیں ڈالا. وہ گئے ادھر ادھر دیکھتے رہے. انہوں نے کہا یار کون سی ایسی زمین ہے جہاں پر اس کو ڈالوں؟ یہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں کہا گیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سرکار موقع ہے او جانے والے. اب صحابی اس کشمکش میں چل رہے ہیں. صحابی سوچ رہے ہیں کہ یار نبی پاک کا خون مبارک تو بڑا قیمتی ہے، حرم کی زمین ہے، حرم کی زمین ہے، لیکن وہ اس پہ نہیں ڈال رہے. وہ سوچ رہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، حرم کی زمین ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایسی باتیں کرے وہ بریلوی ہے. میں ان مولویوں سے واٹس ایپ وغیرہ پر پوچھتا ہوں، میں ان کو یہ سوال بھیجتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کے اوپر فتویٰ لگاؤ، ان کے اوپر فتویٰ لگاؤ. ایک مولوی صاحب ہیں ادھر اورنگی میں ہوتے، بڑا پھدک رہتے پچھلے دنوں، ساجد خان نام ہے، ساجد خان نقشبندی، بڑا پھدک رہتے. میں نے پتر تو 7.5 ٹیکر نہیں چلنا، سمجھتے نا پنجابی، ایسے ناٹے سے چھوٹے سے قد کے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ہم نہیں اس پر کچھ نہیں کرتے. تو میں نے کچھ یہ سوال ان کو بھیجے. تو آج تقریباً کوئی 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، مولوی صاحب نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا. اب وہ صحابی وہاں نہیں ڈال رہے، اس کو کیا کیا کہ انہوں نے اس کو پی لیا، خون کو پی لیا. قرآن کہتا ہے کہ خون پینا حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے پر خون پینا حرام ہے. میرے اسکول کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں سمجھو ان باتوں کو، ان باتوں کو سمجھو.
یہ باتیں جو ہے اگرچہ تمہیں یہ لبرل اور ایتھزم اور ملحدت اور یہ سیکولرزم اس نے تمہیں بہت نقصان پہنچا دیا ہے، لیکن اس بات کو سمجھو کہ آل اسلام کی نظر میں اور اسلام کے جو اولین جو دائی ہیں، جو توحید کے جو بادشاہ ہیں، ان کی نظر میں پیغمبر اسلام کا مقام کیا ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ پیغمبر اسلام کا مقام کیا ہے ان کی نظروں میں؟ واپس آئے، نبی پاک نے پوچھا، ادھر دیکھنا، نبی پاک نے پوچھا خون کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ڈالا ہے۔ اب جانتے تو تھے نبی پاک، کہا کدھر ڈالا ہے؟ پوچھا کدھر ڈالا؟ کہا ایسی جگہ ڈالا ہے جہاں بے ادبی نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا جانتے تھے؟ کہا صحیح بتا کہاں ڈالا؟ کہا یا رسول اللہ پی گیا۔ اب سرکار نے نہیں فرمایا غلط کام کیا، فرمایا تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہوگی، حرام ہو گئی ہے جہنم کی آگ۔ اب ایسی باتیں رسول اللہ بھی کر رہے ہیں، کیا ایسی باتیں؟ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک کی روح قبض کرنے آئے، ساتھ میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہے۔ سنو اب یہ باتیں سن لو، پھر میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ لوگ تنگ تو نہیں ہو گئے؟ بس پھر میں اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے نبی پاک نے پوچھا آپ کے سر انور کے اندر بہت شدید درد تھا، آپ نے ایسے اپنا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر پوچھا اسرائیل کیسے آنا ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا۔ تو نبی پاک نے ایسے سر انور کو ایسے آنکھوں کو گرایا ہوا تھا، نیچے کیا ہوا تھا، تو ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھا، بخاری کے اندر موجود، ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھا، باب وفات النبی کے اندر ایسے دیکھا نا جب، تو حضرت جبریل امین نے فوراً حضرت اسرائیل اسلام کو ایسے پیچھے کیا، ایسے پیچھے کیا، کہا یا رسول اللہ، اب دیکھو انہوں نے کہا روح قبض کرنے آیا، کہا یا رسول اللہ اصل میں اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ بات تو وہی ہے، بات تو وہی ہے بزرگوں، لیکن حضرت جبریل امین نے یہ جملہ کیوں کہا؟ بریلویان دے ٹول بدعتیان دے، ایسی جو باتیں کرے وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے۔ میں نے کہا ایسی باتیں جبریل امین بھی کرتے ہیں، ہم نے یہ نبی کا ادب نبی کے صحابہ سے سیکھا ہے، اللہ کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا گویا مقصد کیا تھا؟ اب نیچے جب شرح حدیث کے لکھتے ہیں، شارح حدیث کے کون ہے؟ امام ابن حجر مکی شافعی، فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب وہ منظر نامہ بیان کرتے، انہوں نے کہا ایسے ایسے کر کے پیچھے کیا، کہا یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے پورا منظر نامہ بیان کیا، یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں بات کیا ہے؟ اب چونکہ نبی پاک کی بارگاہ کے آداب جتنے جبریل امین جانتے تھے اتنا اور کوئی نہیں جانتا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ یہ جبریل امین وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے جب تخلیق کیا، امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام رازی نے سب مانتے ہیں اس کو، ان کو مانتے ہیں سب۔ تفسیر کبیر کے اندر اسرار التنزیل جو ہے اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت جبریل امین کو جب پیدا کیا گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، حضرت جبریل امین کو فرمایا کہ تو سید الملائکہ ہے، انت سید الملائکہ۔ تو دوسرے تمام فرشتوں نے پوچھا کہ ان کو سید الملائکہ کیوں بنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق جبریل لخدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں ان کو تخلیق اپنے محبوب کی خدمت کے لیے کیا، اس وجہ سے یہ سید الملائکہ ہے۔ اب پھر وہی جملہ آتا ہے جب بریلویان دے ٹول بدعتیان دے، جو ایسی باتیں کرے وہ بدعتی ہے۔ تو رب کائنات خود فرماتا ہے جبرائیل تجھے میں نے فرشتوں کا سردار اس لیے بنایا ہے کہ تیرا اور کوئی کام نہیں ہے، تو میرے محبوب محمد الرسول اللہ کا خادم ہے، خدمت کرنی، ان کی خدمت کرنی۔ اچھا اب جب قرآن نازل ہونے لگا، امام قسطلانی، بات بڑھتی چلی جا رہی، تھوڑی سی اور باتیں کر دوں اس طرح کی۔ امام قسطلانی نقل کرتے مواہب اللدنیہ کے اندر جب قرآن نازل ہونے لگا تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا اللہ باقی کتابیں تو لکھی ہوئی بھیجی ہیں، اس کتاب کو میں پڑھ کے جا کے محبوب کو سناؤں گا۔ اب اتنا لکھا وہاں پر تو امام قسطلانی یہاں نیچے فٹ نوٹ پہ نیچے لکھتے ہیں حاشیہ پر، وہ کہتے ہیں اصل میں ملا علی قاری نے بھی جو شفا شریف کا جو حاشیہ لکھا نسیم الریاض کے نام سے، اس میں نیچے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے ملا علی قاری سلطان المحدثین، وہ کہتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جبریل امین باقی کتابیں تو پڑھی ہوئی آئی، یہ لکھی ہوئی کیوں آئی، یہ پڑھی کیوں آئی؟ تو کہا اصل میں وجہ یہ تھی کہ جبریل امین
نبی پاک کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں بار بار جاؤں، بار بار جاؤں، بار بار جاؤں، نبی پاک کا دیدار کرتا رہوں۔ انہوں نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا اللہ، اگرچہ میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کا صحابی ضرور ہوں، لیکن میں اس پیغمبر سے بار بار ملنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت بار بار کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا بہانہ یہ ہوگا کہ آپ یا اے رب کائنات تو مجھے کتاب کی آیتیں دیتا جانا، میں لے کر جاتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا، قرآن کی آیتیں بھی لے کر جاتا رہوں گا، اور محبوب کا دیدار بھی مجھے بار بار ہوتا رہے گا۔ ایسی جو باتیں کرے وہ بدعتی ہے۔ ہاں میرے بچوں، میرے عزیزوں، ایسی باتیں کرنا یہ بدعتیوں کا کام نہیں ہے، ایسی باتیں کرنا جنتیوں کا کام ہے۔ تھوڑا سا اونچا بولے سبحان اللہ۔ اب ایک مدرسہ یہ ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے یہ باتیں غلط ہے، یہ باتیں درست نہیں ہے، اب اس مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی چاہے کینیڈا میں چلا جائے، امریکہ میں چلا جائے، یو کے میں چلا جائے، سوئٹزرلینڈ میں چلا جائے، اسپین میں چلا جائے، جاپان میں چلا جائے، چائنا میں چلا جائے، عرب دنیا میں چلا جائے، چاہے آب زمزم میں غوطے کھائے، کہیں بھی جائے، اس مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی باتیں ایسی کرے گا، نبی تو میرے جیسے، ان سے تو غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور جو ایسے مدرسے کا پڑھا ہوگا جس مدرسے کی نشاندہی میں نے آپ کو کی، کیا سیدی اعلیٰ کے پاس ایک آدمی آیا نا، اس نے کہا کہ آپ کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، اس نے کہا مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب سے کہا آدھا گھنٹہ ہو گیا، آپ لوگ تنگ تو نہیں ہو گئے؟ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب سے کہا کہ یہ بتائیے نبی پاک کی صاحبزادیوں کے نام کیا ہیں؟ تو آپ اٹھے، مفتی اعظم اٹھے، اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، آپ کے جو ہے داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ کے ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا تھا، پانی کے قطرے جسم پر نظر آ رہے تھے، آج آئے وضو پر، تو آپ آئے، ہاتھ جوڑ کر بیٹھے، دو زانوں ہوئے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، ایسے ہاتھ باندھے، آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ، پورا نبی پاک کا نام لیا، آپ کی جو سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، رسول زادی ہیں، ان کا نام سیدہ زینب ہے، پھر اس کے بعد جو آپ کی صاحبزادی ہیں، رسول زادی ہیں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ رقیہ ہیں، پھر آپ کی جو صاحبزادی ہیں، رسول زادی ہیں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام کلثوم ہے، پھر آپ کی جو صاحبزادی ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین ام الحسنین زوجہ مرتضی حضرت سیدہ بدع رسول حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اب اس آدمی نے کہا حضرت صاحب یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ تو نہیں تھا، آپ اندر گئے کتابیں دیکھ کر آئے؟ انہوں نے کہا بھائی کتابیں نہیں دیکھی، اصل میں نبی پاک کی صاحبزادیوں کے رسول زادیوں کے نام لینے تھے اور میرا وضو نہیں تھا۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ نہیں سمجھ آیا؟ تو ایک وہ مدرسہ ہے جس میں یہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں یہ ادب سکھایا جاتا ہے، ایک وہ مدرسہ ہے، اور ایک وہ مدرسہ چاہیے کہ ٹھیک ہے نبی پاک کی بیٹیاں صحیح ہے، ہماری جیسی ہماری بیٹیوں کی طرح، جیسی ہماری بیٹیاں ہیں، نبی پاک کے بیٹے ٹھیک ہے ہمارے بیٹوں کی طرح ہے، وہ خود نبی پاک وہ تمہاری طرح ہم بشر ہے۔ ایک مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب جب اس مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ ہوگا، جب وہ عالم بنے گا، چاہے وہ مفتی بنے، چاہے وہ ٹک ٹاکر بنے، چاہے وہ یوٹیوبر مفتی بنے، کچھ بھی بنے، جب وہ کچھ بھی بنے گا تو وہ دنیا کے چاہے اس کو آب زمزم سے نہلاؤ، چاہے گنگا جمنا سے نہلاؤ، وہ کچھ بھی بن جائے اس کی زبان ویسی ہی رہے گی۔ لیکن ایک وہ مفتی ہے جو دور دراز علاقوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پنجاب کے دیہاتوں کے اندر، سندھ کے دیہاتوں کے اندر، جنگلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ پڑھا ایسے مدرسے کے اندر ہے جہاں پر ادب کا، تعظیم کا اور نبی کے وقار کا اور جاہ و جلال کا، مرتبہ و کمال کا یہ وقار ہے اور یہ معیار ہے۔ جب اس مدرسے کے اندر پڑھے گا تو وہ جب بات کرے گا نبی پاک کے لیے تو وہ یہی کہے گا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب وہ بات کرے گا تو وہ یہی کہے گا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں